بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الرابعة: الأفعال اللازمة. هناك ندرس بعض الأفعال اللازمة مزيدا، 10 أفعال تحفظونه بالأصابع وبالبنان. كبر يكبر كبرا، بڑا ہونا. كبر الولد، بچہ بڑا ہو گیا. مثلا متى أذهب إلى المدرسة يا أمي؟ لما تكبر يا بني، جب آپ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ. لقد كبرت يا فاطمة، فاطمہ آپ تو بڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. نعم يا عمي، عمري الآن 9، عمری الآن 9، ابھی میرے عمر 9 سال ہے. یا اگر آپ اس کو 19 لے جاتے، عمری الآن 19 سنة، 19 سنة. غاب یغیب غیابا، غیر حاضر ہونا. انک تغیب کثیرا یا فلان، آپ تو بہت غیر حاضری کرتے ہیں. انا آسف یا استاذ، افسوس نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. غابت سلمى یومین السبت والاحد، سلمى 2 دن سے غیر حاضر ہیں، السبت والاحد ہفتہ اتوار. استمر یستمر، جاری ہونا. استمرت المباراة ساعة و10 دقائق، 10:10 پر میچ شروع ہوا، جاری ہوا. يستمر العمل في الورشة اليوم حتى منتصف الليل. ورشہ کہتے ہیں یہ گاڑی ماڑی جہاں پہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، کام کرتے، ورکشاپ. ٹھیک ہے، ورکشاپ میں آج کام شروع ہوا ہے. حتی منتصف اللیل، رات دیر تک، آدھی رات تک کام چلتا رہا. مر یمر مرورا، گزرنا، بیت جانا. تمر ایام السرور بسرعت، خوشی کے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں. مر القطار بالمحطة ولم يتوقف. قطار تعرفونه، ریل گاڑی محطہ اسٹیشن سے گزر گئی لیکن رکی نہیں. اقترب یقترب، قریب ہونا، نزدیک ہونا. اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب ہو گئی. اجتہدوا یا اخوان فقد اقترب الامتحان النہائی، سالانہ امتحان قریب ہے. لما اقتربت مدینة لاہور خفف السائق سرعة القطار، جب لاہور کا شہر قریب ہوا تو ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ، ریل کی سپیڈ کم کر دی. انقلب ينقلب، الٹ جانا. انقلبت شاحنة في الطريق فتوقف المرور. شاحنہ ڈمپر، ٹھیک ہے، ٹرک. شاحنہ ڈمپر راستے میں الٹ گئی تھی، فتوقف المرور تو آنا جانا ٹرانسپورٹ رک گیا. انتبہ یا سائق، اے ڈرائیور کیا کر رہے ہو؟ انتبہ، خیال کرو. کادت الحافلة تنقلب، قریب تھا کہ بس الٹ جاتی. پاگل آدمی، ذرا خیال سے چلاؤ. انکسر ینکسر، ٹوٹنا. انکسر ینکسر، ایک کسر یکسر وہ ہے توڑنا، ایک انکسر ینکسر لازم ہے خود ٹوٹنا. سقط فنجان فانکسر، وہ پیالہ گر گیا، فانکسر ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. فنجان کپ کو کہتے ہیں، کپ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. وانکسر هذه الصينية يا اولاد، او بیٹو یہ تھے الصينية تھے، یہ تھے کس نے تھوڑی ہے؟ تو کہتے ہیں میں کسر رہے ہیں یا محنت نہیں کیا. وقف يقف وقوفا، رکنا، ٹھہرنا. وقف یا سائق، ٹھیک ہونا، ادھر رکا. حتى يضيء النور الأخضر، یہاں تک کہ سبز لائٹ بتی جل جائے. قال المدرس يقف كل طالب لم يحفظ درسه، استاد نے کہا ہر وہ طالب علم کھڑا رہے جس نے سبق یاد نہیں کیا. توقف کا معنی بھی یہی ہے، رک جانا. لقد توقف الوتر الآن، توقفت الحافلة فنزل منها ركاب پسنجر، سواریاں اس سے اتری. وبقي الآخرون فيها، کچھ اس میں رہے. انتہا ینتہی انتہاء، ختم ہونے.
انتهى الوقت، ٹائم ختم ہو گیا. انتهت الحصص كلها الآن، ابھی تو سارے گھنٹے ختم ہو گئے. قد انتهى الجزء الأول ومتى نبدأ الجزء الثاني، یعنی قد انتهت الدورة الأولى فمتى نبدأ الدورة الثانية. ایک دورہ تو ختم ہوا، ابھی دوسرا کب شروع کریں گے. ایک جز کتاب کا ختم ہوا، دوسرا کب شروع کریں گے. تو یہ 10 افعال ہیں. ان افعال کو آپ نے خود ترتیب دے کر کے ایک مقام لکھنا ہے اور مضمون لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحصۃ الثالثہ میں جو تعبیرات رائعہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کی معاونت سے، اس میں سے بھی بعض اس میں استعمال کر کے آپ لکھ کے. مثال کے طور پر میرے ذہن میں جو ان افعال سے قصہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مثال آپ ایسا ایک قصہ لکھتے کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ، میرا بھائی بڑا ہوا، ہم نے مدرسے میں داخل کرایا لیکن وہ بہت غیر حاضر ہوتا تھا، پھر غیر حاضری مسلسل جاری رہتی تھی. یا آپ اپنا بیٹا نہیں بتانا، کوئی بندہ تھا بڑا ہوا، والد یا والد نے اس کو مدرسے میں داخل کیا لیکن وہ مستقل غاب غیب، اور یہ غیابت بھی مستقل جاری رہے. وقت گزرتا گیا، امتحان کے دن قریب آتے گئے، لیکن جب امتحان کے دن آیا اس نے کچھ پڑھا نہیں تھا، مدرسہ چھوڑا. مدرسہ چھوڑنے کے بعد اس نے ڈرائنگ سیکھی، ڈرائنگ کے بعد اس نے کوئی گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد چلاتے چلاتے ایک دن اس پہ الٹ گئی. الٹنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ٹوٹ گئے اور ایسا ہی اس کا کام رک گیا، اور آخر میں بیچارہ دنیا سے چلا گیا، یا اس کا معاملہ ختم ہوا، ڈرائنگ کا معاملہ ختم ہوا. اگر آپ اس کو مارنا نہیں چاہتے هكذا يعني تكتب مقالة أو مضمون أو قصة تستعمل فيها هذه الأفعال